بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس قال کان کرام لعائشہ سترت به جانب بیتها فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیتی ان کرامک هذا فإنه لا يزال تصاویرہ تارز لی فی صلاتی۔ بخاری کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 758 ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کے پاس ایک پردہ سا تھا، انہوں نے اپنے حجرے کی ایک جانب کچھ سامان شاید رکھا ہوگا تو اس پر وہ پردہ ڈال دیا تھا، اور اس پردے پر کچھ نقوش بھی بنے ہوئے تھے۔ وہ پردہ رہا، لیکن رسول اللہ نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ امیتی انا کرام کھازا، یہ پردہ ہٹا دو۔ فإنہ لا یزال تصاویرہ تارز لی فی صلاتی، میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ تصویریں میری توجہ میں حائل ہوتی ہیں۔ یہی مضمون پیچھے بھی آیا ہے، یہ رسالت مآب کی نماز ہے، یعنی جس توجہ کے ساتھ، جس خشوع کے ساتھ اور جس التفات کے ساتھ آپ نماز پڑھتے تھے، آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ کچھ نقش و نگار متوجہ کر لیتے ہیں، نگاہ پڑتی ہے تو میں ان کو دیکھنے لگ جاتا ہوں۔ اس کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا جگہ تبدیل کر لیتے، لیکن جگہ تھی کہاں، بہت ہی چھوٹا سا حجرہ ہے جو اس کی تفصیلات معلوم ہے۔ اس میں جب سونے کے لیے لیٹتے تھے تو خود سیدہ بیان کرتی ہیں کہ اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ مجھے ہٹائے بغیر آپ سجدہ کر لیں، تو جہاں میرے پاؤں ہوتے تھے وہاں سجدہ ریز ہوتے تھے، تو جس وقت سجدہ کرنا ہوتا تھا تو پاؤں کو ہاتھ سے ذرا ہٹا دیتے تھے، یعنی اتنی ہی جگہ تھی۔ تو اس طرح کی جگہ میں آپ نے یہ پسند نہیں فرمایا، اور اس طرح نماز میں خشوع کے لیے ہمیں بھی یہ تعلیم دی کہ ہمیں نماز کس طرح پڑھنی چاہیے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس میں کس طرح کا التفات رہنا چاہیے۔ وعن عقبہ ابن عامر قال اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فروج حریر فلبسہ ثم صلی فیہ ثم انصرف فنزعه نزعا شدیدا کالقارع لہ ثم قال لا ينبغی ھذا للمتقین۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 759 ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک ریشم کا جبہ دیا، یا کہیے کہ ایک لمبا کوٹ دیا، یا قبا کہہ لیجئے، یہ الفاظ اس کے متحمل ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز دی، آپ نے پہن لیا، پھر کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا تو اسی میں نماز پڑھی، یعنی وہی جبہ یا قبا پہنے ہوئے تھے، اس میں نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک طرح کی کراہت کے عالم میں اور تھوڑی شدت سی محسوس ہوئی، اتار دیا آپ نے اس کو، اور اتار کر کہا کہ خدا سے ڈرنے والوں کو ایسے لباس نہیں پہننے چاہیے۔ ریشم کا جبہ تھا یا قبا تھی۔ اس طرح کا لباس جب آدمی پہنتا ہے کہ جو اس کے اندر ایک طرح کا عجب سا پیدا کرتا ہے، تو پیغمبر کی لطافت ذوق نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا، اور آپ نے یہ کپڑا یا جبہ یا قبا جو کچھ بھی ہے یہ دوسروں کو دے دیا اور خود نہیں پہنا۔ عن سلمۃ ابن الاقویٰ قال قلت یا رسول اللہ انی رجل نسیر افاصلی فی القمیص الواحد قال نعم فضررہ ولو بالشوکہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، سلمہ بن اقویٰ بیان کر رہے ہیں، یہاں اس کا رقم 760 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول میں شکار کرتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا شوق ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسروں کے لیے کرتے ہوں۔
میں شکار کرتا ہوں اور شکار کے دوران میں نماز کا وقت بھی آ جاتا ہے جب باہر گئے ہوتے ہیں، تو میرے پاس بعض اوقات اس لباس میں بس ایک قمیص ہی ہوتا ہے، یعنی وہ نیچے تہمت باندھتے تھے عرب، تو بھاگ دوڑ کے موقعوں پر وہ بھی اتار دیتے تھے، تو ایک قمیص ہی ہوتا ہے، تو میں اس ایک قمیص میں پڑھ لیا کروں نماز۔ آپ نے فرمایا ہاں کوئی معنی نہیں ہے، لیکن یہ کرو کہ اگر وہ کھلی ہو، جیسے پرانے قمیص دیکھے ہوں گے، تو ان کو یہاں سے باندھ لیا کرو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کھلے گریبان کے ساتھ جو کھڑے ہونے کا انداز ہے یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگرچہ تمہیں باندھنے کے لیے کوئی بٹن نہ ملے تو کسی کانٹے سے اس کو باندھ لیا کرو، تو رسول اللہ نے اس کے بارے میں بھی توجہ دلائی۔ اس میں کچھ کپڑے کس طرح کے پہننے ہیں نماز میں، یا کس طرح کی چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اس کا بیان ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹوپی بھی پہنی ہو اور ایک امامہ بھی باندھا ہوا ہو اور کوئی بڑا لباس ہو، اگر ایک قمیص بھی ہے، آپ باہر ہیں کہیں ہیں، جس طرح کی صورتحال میں ہے، تو بس سطر کا اہتمام رہے اور ادب کا اہتمام رہے، تو دونوں چیزوں کا لحاظ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ وعن ابی ہریرہ قال کان بینما رجل یصلی مسبل نزارہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فتوضا فذهب وتوضا ثم جاء فقال رجل یا رسول اللہ ما لك امرته ان يتوضا قال انه كان يصلي وهو مسبل نزارہ وان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل نزارہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 761 ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نماز پڑھی، اس کا ازار لٹکا ہوا تھا، یعنی تہمت نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ تہمت وہ جب باندھا جاتا ہے اور وہ نیچے لٹک رہی ہو تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس میں طہارت کے بھی معاملات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ایک متکبرانہ سی وضع بھی بن جاتی ہے۔ اس کا کوئی تعلق ہمارے ان سلے ہوئے لباسوں سے نہیں ہے، یہ پاجامہ ہے، یہ شلوار ہے، یہ تہمت ہی میں یہ حید پیدا ہوتی ہے۔ اگر کبھی دیکھیں تو اس کو اسبال کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ امامہ بھی ہو سکتا ہے، چنانچہ اس میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ ایک لمبا شملہ ہے، اس کا لگتا ہے کہ کوئی بڑے آدمی چلے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ کرتے کے معاملے میں اسی طرح اسبال اختیار کرتے ہیں، اور ازار میں یعنی تہمت میں تو یہ عام چیز تھی۔ تو کسی شخص نے اس صورتحال میں نماز پڑھی، یعنی اس میں اس کی ازار لٹکی ہوئی تھی اسی طرح۔ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اور جا کے وضو کرو۔ وہ امتثال امر میں گیا، اس نے وضو کیا، نماز میں پڑھ لی ہے، اب میں وضو کرو جا کے، واپس آ گیا۔ تو ایک دوسرے شخص نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اسے وضو کیوں کروایا، نماز تو یہ پڑھ چکا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو اس کا احساس نہیں تھا کہ اس کے ازار لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے متکبرانہ لباس پہن کر نماز پڑھنے والوں کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو نماز میں جو خشوع چاہیے، اللہ کے سامنے سرفگندگی چاہیے، وہ انسان کے رویے میں، اس کے لباس میں، اس کے رہن سہن میں بھی نمایاں ہونی چاہیے۔ متکبرانہ لباس کی، متکبرانہ وضع قطع کی جتنی صورتیں ہیں، ان سب سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو جب کبھی انسان سے کوئی غلطی اس طرح کی ہو جائے تو عام طور پر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ توبہ و استغفار کریں، غلطی کو چھوڑ دیں۔ یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ کبھی کبھی اپنے اوپر کفارہ عائد کر لیں، جیسے روزے رکھنے کو کہا گیا ہے، جیسے نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے، جیسے مسکینوں کو کھانا کھلانے کو کہا گیا ہے۔ تو ایک بہت ہی چھوٹا سا کفارہ یہ بھی ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔